السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ہشام خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری اسپیشل پوڈ کاسٹ سیریز لیٹس ٹاک ایجوکیشن۔ یہ پوڈ کاسٹ سیریز پاکستان کولیشن فار ایجوکیشن کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے بلوچستان میں حالیہ سیلابوں کے بعد تعلیم کی صورتحال کے بارے میں۔ اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سمیرہ محبوب صاحبہ، جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں میکینزم فار ریشنل چینج کی۔ ساتھ ہمیں جوائن کریں گے عبدالخالق صاحب، جو چیف پلاننگ آفیسر ہیں پی پی آئی او یونٹ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف بلوچستان کے۔ السلام علیکم میم سمیرہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، تھینک یو ویری مچ۔ آپ اپنا کافی بزی اسکیجول سے ٹائم نکال کے ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ میں شرکت کر رہی ہیں، اور موضوع ہمارا سیلاب اور سیلاب سے متاثرہ پھر اسکول، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے اور ایجوکیشن کو اس وقت کیا مسائل درپیش ہیں بلوچستان میں۔ سب سے پہلے بات کرنا چاہیں گے کہ سیلاب سے اس وقت کیا پبلک انفارمیشن ہے کہ کتنے اسکول متاثر ہوئے ہیں، اور اس انفارمیشن میں کوئی ایسی انڈیکیشن ہے کہ اتنے اسکول لڑکیوں کے ہیں اور اتنے لڑکوں کے ہیں، اور امیڈیٹلی کیا ضروریات ہیں کمیونٹی کی، اسپیشلی لڑکیوں کی فلڈ کے بعد؟ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان سندھ کی طرح کافی ڈسٹرکٹس سیلاب میں نظر ہو چکے ہیں، اور اس میں تعلیمی جہاں کمیونٹی ڈوبے ہیں، یقیناً وہاں پہ اسکول بھی ڈوبے ہیں۔ اور اسکولز کی سچویشن یہ ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کی ایک لمسم ایک تجزیہ یا آپ ریسرچ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آئی ہے کہ ابھی تک 574 اسکولز متاثر ہوئے ہیں، لیکن ریسنٹلی بھی میری گفتگو ان سے چل رہی ہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے کہ ان کی ایک سروے چل رہی ہے جس میں وہ 10,000 اسکولز کو سروے کر چکے ہیں، جس میں 50 to 60% اسکولز ڈیمیج ہیں، اور ان میں ابھی تک 5,000 اسکول ایسے ہیں جن تک ابھی تک ایکسس ٹھیک سے نہیں ہو پا رہی ہے، راستے خراب ہونے کی وجہ سے، اور یعنی کہ ان تک رسائی نہیں ہو سکی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جہاں روڈ ختم ہو چکی ہے تو وہاں اسکول بھی یقیناً نہیں ہے۔ تو اس بات سے ہم اندازہ لگا رہے ہیں کہ اسکولس کی کیا صورتحال ہے، اور جہاں بوائز اسکولس ہیں اور اسی ہی کمیونٹی میں گرلز اسکولس ہیں، پرائمری پہ ہیں، مڈل پہ ہیں، یقیناً ہے، لیکن آلریڈی بلوچستان میں گرلز ایجوکیشن ایک رسکی سچویشن پہ ہے، اتنا اچھا انرولمنٹ نہیں ہے اور اتنی صورتحال اچھی نہیں ہے۔ کووڈ نے اس کو اور زیادہ متاثر کیا، لیکن اس فلیش فلڈ نے بہت بری طرح متاثر کیا ہے۔ تو اس میں گرلز اسکولز یقیناً اس لیے زیادہ متاثر کہے جا سکتے ہیں جہاں بچیوں کی پرائیویسی ہو، جہاں ان کی پردہ داری ہو، جہاں ان کے پانی کا نظام ہو، تو وہ ساری لاسز ہو چکے ہیں اس وقت۔ تو ان کے واش رومز کوئی 250 کے قریب اسکولوں میں واش رومز جا چکے ہیں، بلڈنگز جا چکی ہیں، 1,500 کے قریب رومز گر چکے ہیں۔ یہ ایک رف ہے، لیکن جو تجزیہ ہے وہ ایک ویک میں ان کی سروے کمپلیٹ ہوگی تو ایک ایگزیکٹ ڈیٹا آئے گا۔ لیکن جو ہماری آنکھوں دیکھی ہیں کلات ڈسٹرکٹ میں، خوزدار میں، لسبیلا میں، یا نصیر آباد کے اسکولوں میں، جعفر آباد کے اسکولوں میں، تو وہاں کوئی مطلب ہمارا خیال ہے کہ اگر اس میں ادارے یا گورنمنٹ نے کوئی ہنگامی حالت میں کوئی کام نہیں کیا تو یہ اسکولز بہت لانگ ٹرم کے لیے بند ہو جائیں گے، اور اس میں جو ڈراپ آؤٹ ہے اس کا روشہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، آپ نے ابھی کچھ ڈسٹرکٹس کا نام لیا، لسبیلا کا آپ نے نام لیا، اور آپ خود کمیونٹیز میں کام کرتی ہیں، ریلیف کا کام آپ خود کر بھی رہی ہیں۔ ان علاقوں میں جب آپ گئیں تو آپ نے کوئی ایسی سچویشن دیکھی کہ جہاں ریلیف کا کام اسپیشلی فوکسڈ ایجوکیشن کے حوالے، ابھی جب آپ نے بات کی کہ اگر کام ہنگامی حالات میں نہیں ہوا تو یہ اسکول کی دوبارہ ری بلڈنگ کا کام یا ان کو دوبارہ آپریشن کرنے کا کام بہت ڈیلے میں چلا جائے گا، بٹ کوئی ایسی آپ نے ابھی تک جو ہے کوئی ایسی ایفرٹ دیکھی ہے کہ ریلیف کا کام ہو رہا ہے ایجوکیشن فوکس، جہاں ڈونرز اور گورنمنٹ مل کے کچھ کر رہے ہوں اس کے حوالے سے؟ جی نہیں اشام صاحب، اس وقت تک میں جہاں بھی گئی ہوں، مطلب جتنے اسکولس میں خوزدار کے ہوں، جعفر آباد، نصیر آباد کے ہوں،
लसबेला के हों, खलात के हों, इस वक्त तक डायरेक्टली किसी भी इदारा जो है इन नहीं हुआ है। हम गए हैं, हमने भी असेसमेंट की है, रिक्वायरमेंट्स देखी हैं, जो नीड्स हैं वो देखी हैं। जिस स्कूल में बच्चियों की तादाद 1000 है, वहाँ अभी अटेंडेंस 33 है, 34 है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या सिचुएशन है। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट की भी अपनी इतनी वो कैपेसिटी नहीं रही कि वो इस चीज़ को मैनेज कर सके या डील कर सके। इस वक्त तक स्कूल्स जो हैं, जो कीचड़ है, जो मड है, उसमें आफ दस्ते हुए हैं। तो वो स्टिल इस स्कूल की सफाई का जो खर्चा आ रहा है वो 40 से 50 हज़ार रुपए मांग रहे हैं सिर्फ इस कचरे को निकाल कर बाहर फेंकने के लिए। तो ये सूरत हाल है। तो हालात तो मतलब नॉर्मल होने में बहुत टाइम लेंगे, लेकिन इस वक्त तक जो इलाकाई टीचर है या कम्युनिटी के जो बच्चे हैं वो खुद अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, और ख़ास तौर बच्चे कर रहे हैं। ये एक और ख़तरनाक अलामत है, क्योंकि हम स्कूलों में जाके देख रहे हैं कि साइंस लैब के जो केमिकल्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो मिक्स हो चुके हैं इस मड में और इस पानी में, और उसकी वजह से एलर्जीज, आंखों की बीमारियां और बढ़ रही हैं। और जो इदारा है या स्कूल है उसके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो स्कूल को बाहर से वो मैनेज करवा सके। तो जो सफाई का काम चल रहा है वो सुबह बच्चा जो स्कूल में कर रहा है और शाम को अपने घर में कर रहा है। तो इस वक्त तक जो बच्चा है वो और ज़्यादा मुश्किल हालात में है। जी, अभी हमें अब्दुल खालिक साहब ने ज्वाइन किया है। इनका ताल्लुक पॉलिसी प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट से है। इन्हीं के साथ गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। अब्दुल खालिक साहब, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि अभी जो हालिया सैलाब आया है, इससे थोड़ा सा स्कूल्स के बारे में अपडेट कर दें कि कितने स्कूल्स मुतासिर हुए हैं। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है कि जिससे ये पता चल सके कि लड़कों के स्कूल कितने थे और लड़कियों के कितने थे, और ओवरऑल बलूचिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस तरीके से मुतासिर हुआ है इस हालिया सैलाब से? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। बलूचिस्तान में जो हालिया बारिशों से और सैलाब से जो स्कूल मुतासिर हुए उसकी तादाद तो बहुत ज़्यादा है। हमारी इनिशियल असेसमेंट के मुताबिक 2860 स्कूल मुतासिर हुए हैं, और अभी हमने एक और एक्सटेंसिव सर्वे थ्रू रियल टाइम स्कूल मॉनिटरिंग के साथ शुरू किया है। उसकी भी तकरीबन अभी काफ़ी हद तक हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, वो एविडेंस के साथ कि किस किस्म के नुकसान हुए। मुझे चूँकि बलूचिस्तान में आपको भी मालूम है कि कोविड की वजह से बलूचिस्तान बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। अगर आप 2020 में देख लें तो बलूचिस्तान वाहिद प्रोविंस था सुबह जिन्होंने अपने तालीमी इदारे सबसे पहले बंद किए, और मैट्रिक के जो इम्तिहानात थे वो दरमियान में ही कैंसिल कर दिए थे, और फिर ये स्कूल फरवरी में बंद हुए थे, कोई तकरीबन 27 फरवरी के दौरान, और फिर ये जा कर के 15 सितंबर तक ये बंद रहे। और बलूचिस्तान थोड़े से बाकी सूबों के निस्बत इनका जो जोग्राफिया थोड़ा सा डिफरेंट है, वो इस सेंस में कि यहाँ पर समर जोन भी है और विंटर जोन भी है, सर्द इलाके भी हैं, गर्म इलाके भी हैं। और अभी जो सैलाब से दोनों सर्द और गर्म इलाके दोनों मुतासिर हुए, और गर्म इलाकों में हमारे स्कूल खुलने थे 1 अगस्त से, लेकिन वो बारिशों की वजह से हमने कई बार इसको बंद करना पड़ा, क्योंकि बारिशों की वजह से वो सलसलाम नहीं कंटिन्यू नहीं कर सके। तो अभी हमने दोबारा से जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर अभी हालात सही है वहां तो स्कूल हमने दोबारा खोल लिए हैं। अब कुछ डिस्ट्रिक्ट नसीराबाद डिवीजन के रह गए जहां पर अभी भी पानी है, और स्कूल में जो मुतासरीन हैं सैलाब के या बारिशों से वो भी स्कूलों में आबाद हो चुके हैं, जिसको आप IDPs भी कहते हैं, और स्कूल को एक टेंट सिटी भी डिक्लेयर किए हैं,
کیونکہ آپ کو ان علاقوں میں اسکول کی انفراسٹرکچر ایک ایسی ہے جہاں پر محفوظ سمجھی جاتی ہے، اور ہمارے کچھ ہائی اسکول اور ہائر سیکنڈری اسکول ہیں وہ انفراسٹرکچر وائز بھی اچھے ہیں، اور وہاں پر ابھی جو متاثرین ہیں وہ وہاں آباد ہیں۔ باقی ڈسٹرکٹس میں ابھی میں جمعے کے دن، جمعہ ہفتہ اور اتوار کو میں لسبیلا میں نے خود وزٹ کیا، اور وہاں پر ہم گئے اتل میں، اور وہاں پر ہم نے ہائی پرفارمنس ٹینٹس جو یونیسیف کے تھرو ہم نے کچھ اسکولوں میں لگائے، تاکہ وہ اسکول جو بلڈنگس متاثر ہوئے ہیں وہاں پر ہم نے ٹیچنگ لرننگ کنٹینیو کرنے کے لیے ہائی پرفارمنس ٹینٹس ہم نے اسٹیبلش کیے ہیں۔ ان اسکولوں میں ہم گئے، دور افتادہ اسکولوں میں۔ یہ حقیقت ہے کہ ایسی بارشیں کم از کم میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، اور اتنی کم وقت میں اتنی زیادہ بارشیں، اور پھر ان بارشوں سے پورا بلوچستان متاثر ہوا، تقریباً اکراس دا بورڈ متاثر ہوا ہے۔ اب اسکولوں میں اگر آپ دیکھیں تو بلوچستان میں لڑکوں کے اسکول بھی متاثر ہوئے ہیں، لڑکیوں کے اسکول بھی متاثر ہوئے ہیں۔ اب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس میں واش رومز بھی متاثر ہوئے ہیں، اور اگر ہم نے کم از کم مڈل اسکول اور ہائی اسکول جو ہے نا، وہاں پر ہم نے خاص کر ایڈولسنٹ گرلز کی ایجوکیشن کو کنٹینیو کرنا ہے، تو وہاں ہم واش رومز کو پرائرٹی بیسس پر، اور جہاں پر تھوڑی بہت کمروں کو، چار دیواری کو نقصان ہوا ہے اس کو بھی بہتر کر سکیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ نقصانات بہت ہوئے ہیں، اور یہ لسبیلا ڈسٹرکٹ ہیں، کوئٹہ خود دیکھے جو کیپٹل سٹی ہیں، یہاں پر بھی اسکول متاثر ہوئے ہیں، چار دیواری گری ہیں، کمرے گرے ہیں، کمروں میں کریک پڑے ہیں، اور اسی طرح سے ہم چاہ رہے ہیں کہ بچوں کی لرننگ کنٹینیو ہو، اور بچے کووڈ کی وجہ سے بھی بہت متاثر ہوئے ہیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے کسی طرح سے تعلیمی لحاظ سے پیچھے نہ رہیں تو ہمیں ان کے تعلیمی سلسلے کو کنٹینیو کرنا چاہیے۔